السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، سید اظہر نقوی صاحب جن کا تعلق قصور سے ہے، وہ پچھلے 3 سے 4 دنوں سے جب سے یہ ازتک نالہ اور باغیچہ کے مقام پر روڈ بلاکس تھیں، آج وہاں سے یہ دوبارہ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سکردو جگلوڈ روڈ میں ازتک نالے کے اوپر جو روڈ بلاکیج تھی، برج ٹوٹ گیا تھا، اس کو عارضی گزرگاہ کے ذریعے یعنی کہ عارضی گزرگاہ بنا کر وہاں سے جو پھنسے ہوئے لوگ تھے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ یہ آج 3 سے 4 دن پہلے کی بات ہے کہ جب ازتک نالہ جو ہے اس میں پانی کا فلو اس طرح آیا کہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ برش تھا یا گلیشیئر برش تھا، کچھ تھا جو بھی تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں پر شدید طغیانی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹوئٹا آئیس یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے روڈ بلاکیج میں، جو کہ ٹورسٹ کو لے کے آئے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹورسٹ جن سے ہیں وہ بائی ایئر واپس جا کر تو پھر واپس چلے گئے۔ اسی طرح سید اظہر نقوی صاحب بھی جو سے ہیں، ان کے ساتھ جو باقی دوست تھے یہ ٹور پہ آئے ہوئے تھے، چونکہ ان کے پاس تو گاڑی تھی، ان کے لیے نکلنا مشکل تھا، تو وہ بائی ایئر انہوں نے واپسی کا سفر اختیار کر لیا، اور یہ آج اپنی گاڑی لے کر یہاں سے اب بحفاظت جو ہے وہ کہاں تک پہنچیں گے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت جناب، میں بس اتنا ہی بول سکتا ہوں، اس کے بعد کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پھر مجھے اپنی بات چیت رکھنی پڑتی ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کر رہے تھے سید اظہر نقوی صاحب کا کہ انہوں نے وہاں پر پھنسے رہنے کے باوجود ہمیں اپڈیٹس فراہم کی اور ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ آپ تک کی جو سب سے اہم جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ روڈ یہاں سے تو کھل گئی ہے، لیکن آگے کہاں کہاں پر بلاکیج ہے یہ ابھی ٹیلی فونک میری ان سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن راستے میں ابھی ون انٹرنیٹ نہیں اویلیبل تھا، تو وہ الگ سے ہم ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سکردو سے واپس جگلوٹ وایا بابو سر ٹاپ جہاں تک بھی وہ آئے تو وہاں پر کیسے معاملات تھے، کیسے چل رہی تھی، کیسے وہ پہنچے ہیں اور راستہ میں کہاں کا بلاک ہے۔ ابھی تک کی اگر ہم بات چیت آپ کو بتائیں تو اس وقت ابھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو باغیچہ کے مقام پر جو روڈ اوپن تھی وہ دوبارہ ٹیمپریری بلاک ہو گئی ہے۔ اب اس کے والے سے خبر آئی ہے، باقی مزید ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں، جیسی آئیں گے ہم کو بتا دیں گے، لیکن اسپیشلی ٹورسٹ حضرات کے لیے میری پور ایڈوائس ہے کہ ابھی یہاں پر سفر نہ کیا جائے۔ یہ وہ اس وقت یہاں کا یہ پورا ایریا پانی سے تھا، پھر پانی کا رخ تبدیل کیا گیا۔ یہاں پر میں خراج تحسین پیش کروں گا یہاں کے جو کمشنر ہیں کمال خان صاحب، اور وہاں کے جو آرمی کے انچارج تھے، مجھے ان کا نام نہیں پتہ ہے، لیکن وہ بھی دن رات یہاں موجود رہے اور انہوں نے اپنی نگرانی میں سارا کام کرایا۔ میں رات کو 1 بجے یا 3 بجے 5 بجے کسی وقت بھی تک ہم دیکھتے تھے کہ وہ ساری رات یہاں پر موجود رہے اور دن رات کام کر کے یہ دیکھیں یہ کس طرح پپھرا ہوا نالا تھا، اس کا رخ واپس موڑا گیا اور دریا کے نیچے سے ساری مٹی نکال کر پھر پل کے نیچے سے مٹی نکال کر دوبارہ اس کا رخ وہاں پر بھیجا گیا۔ تو یہ آج سے جو کچھ دن پہلے جب گزشتہ روز کی بھی کلپنگ میں یہ انہوں نے دکھایا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں سائیڈ لائن پہ کھڑی ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس میں مزید بہت ساری گاڑیاں جو پھنسی ہوئی تھیں، بہت سارے ٹورسٹ یہاں پہ محصور تھے، اور معذرت، تو وہ سب آج پھر الحمدللہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ یہاں سے تو نکل آئے، لیکن اگلی بات اگر بتائیں کہ سکردو سے لے کے جگلوٹ تک مختلف جگہ پر روڈ جو سی ہے وہ اس پہ دلدل سی بنی ہوئی تھی، کیچڑ بنا ہوا تھا، اور کافی یعنی کہ جدوجہد کے بعد پہنچے ہیں۔ یہ روڈ آج 19 اگست کو صبح 11 کے قریب اوپن ہو گئی تھی، اور اس وقت جب میری لاسٹ ابھی بات چیت ہوئی تو 5:30 بجے تو وہ جگلوٹ سے نکل رہے تھے، یعنی کہ 3 دن سے یہ گاڑی اس ادھر پھنسی ہوئی باغیچہ ہیں، سے آگے ازتک پہلے نالے پیچھے سے پھنسی لے رہی کر ہیں،
یہاں جگلوٹ اب یہ تک نالے تقریباً پہ پھنسی 6 ہوئی ہیں، گھنٹوں میں وہ پہنچے ہیں، یہ اس طرف تو اور جو ان 6 پھنسی ہوئی گھنٹوں ہیں کے دوران راستے میں جگہ میں جگہ آپ کو زوم کر کے مختلف دکھاتا ہوں، مڈ سلائیڈ موجود تھی، دوسری جہاں طرف پر وہ کہہ جو رہے تھے کہ گاڑیاں پھنستی تھیں۔ اس کے بعد کافی پھر لمبی وہاں کے لائن ہے، مقامی لوگ یا ڈرائیور اپنی مددآب کے تحت اس جگہ سے گاڑیوں کو نکالتے رہے، اس طرح لمبی لائنیں بھی لگی رہیں، اور ان لمبی لائنوں کے بعد پھر کافی جدوجہد کے بعد وہ جگلوٹ پہنچے ہیں۔ ابھی ٹورسٹ حضرات کے لیے میرا یہی ریکمنڈیشن ہے کہ کم از کم 22 اگست تک تو الرٹ ہے، 22 اگست تک تو فلیش فلڈ اور جگہ بھی آ سکتا ہے۔ آج بھی گلگت بلتستان میں 2 سے 3 جگہ پر فلیش فلڈ آیا جس نے سب کچھ تباہ اور برباد کر دی ہے۔ پورے گلگت بلتستان میں اس وقت گلیشیئر براسٹ اور کلاؤڈ براسٹ دونوں، اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں کلاؤڈ براسٹ ہے اور کہاں گلیشیئر براسٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے نالوں میں شدید طغیانی ہے، اور اس طغیانی کی وجہ سے راستہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکیں۔ لہٰذا سیاح حضرات کے لیے تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ 22 اگست چھوڑ کے آپ 1 ستمبر تک سفر کریں۔ انتظار کریں، جب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہم ہی آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ اب روڈ ٹھیک ہے، کلیئر ہے، کہ بارشیں نہیں ہیں، اب آپ سفر کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں بڑی کلیئر کرتا چلوں کہ جب بھی آپ گلگت بلتستان والی سائڈ پہ آئیں، چاہے اپنے ہنزا جانا ہو یا سکردو جانا ہو، تو یہاں کے جو پہاڑ ہیں یہ بارش لگنے کی دیر ہوتی ہے، یہ اپنا آپ جو ان سے اس میں سے اگلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، مٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے جگہ جگہ سے، اور آواز چلنے کی صورت میں بھی کافی جگہ پہ پتھر گرتے ہیں، اور ان پتھر گرنے کی وجہ سے ابھی انہی 2 دن قبل اسی سکردو والی سائڈ پر ایک ٹور آپریٹر تھے، 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ پتھر آیا سیدھا اور لگا، اور ایک بندہ جو ہے اسپیشلی وہ بندہ جو ہے اس کے اوپر جیسے ایسا لگتا ہے کہ صرف اسی کو مارنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن پتھر گرا، بس انفارچونیٹلی صرف انہی کو ڈیمیج کیا اس نے، اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس طرح کے واقعات پھر ان دنوں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جگہ جگہ پتھر گرتے ہیں، لینڈ سلائڈ ہوتے ہیں، تو اس میں احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ میری آپ سے بھی درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی ابھی فی الحال صبر کریں، چاہے کہ بہت ضروری ہے آپ نے نہیں جانا، یا جو لوگ سکردو میں پھنسے میں واپس آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ نکلنے کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ ابھی مت جائیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں، جیسے ہی پبلک ٹرانسپورٹ چلنا شروع ہو جائے گی اور روڈ کلیئر ہوگی اس کے بعد پھر آپ اپنا سفر کر سکتے ہیں۔ میرے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہے اور کھانسی کی وجہ سے میں زیادہ بات چیت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں تاکہ آپ کا سفر آسان ہو۔ تو بالکل اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے لازمی آپ نے دعا کرنی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، کو میں پوری طرح فٹ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بات چیت کر رہا ہوں، لیکن کوشش کی ہے کہ جتنی معلومات تھی وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔